بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 131 میں سے پارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیات 70 اور 71 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور دیگر مفسرین کرام کے اقوال کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا ربط اور تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں زمین، آسمان، دریا، سمندر، انسان کی موت، زندگی پیدا کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے کام، یہ سارے افعال اللہ پر بہت ہی آسان ہیں، اسے ان افعال کے کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ علماء و مفسرین کرام کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں دلائل خالقیت سے رب تعالیٰ کی معبودیت کو ثابت فرمایا گیا، اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ کفار جن کو پوجتے ہیں ان کی معبودیت پر تو ایک معمولی سی بھی دلیل میسر نہیں ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض۔ اے مخاطب، کیا تو نہیں جانتا، یہ استفہام تقریری ہے، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کو جانتا ہے، ان ذالک، یقیناً یہ جو کچھ مذکور ہوا یعنی پیچھے جتنی بھی چیزیں ذکر کر دی گئی ہیں، فی کتاب، لوح محفوظ میں محفوظ ہے، یہ ساری چیزیں کتاب کے اندر، لوح محفوظ کے اندر لکھی جا چکی ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یعنی یہ جو کچھ ذکر کیا گیا ہے اس سارے کا علم علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ أَيَ الْمُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ هُوَ الْأَصْنَامُ سُلْطَانًا حُجَّةً، اور جس کی مشرکین رب تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں یعنی بتوں کی، ما لم ينزل به، ان کے بارے میں تو رب تعالیٰ نے کوئی دلیل اور حجت نازل نہیں فرمائی، وما لیس لہم به علم، اور نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، انہا آلہۃ، اس حوالے سے اس اپنے موقف کے اوپر کہ یہ معبود ہیں، وما للظالمین بالاشراک من نصیر، اور شرک کے ذریعے ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یمنع عنہم، جو ان سے رب تعالیٰ کے عذاب کو دور کر دے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد
بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں علم تعلم کی معلومات اور ما فی السماء والارض کے عملیات، محبوب کے درسیات، حبیب کی آن اور شان، محبوب کی شوکت و قوت، سب کچھ اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ جانتا ہے، لوح محفوظ کی کتابت میں ہے۔ نہ یہ حفاظت کبھی ختم ہو سکے گی، نہ کتابت ختم کی جا سکے گی۔ حفاظت رب تعالیٰ کی ہے اور کتابت قلم الہی کی ہے۔ حفاظت حساب کے لیے ہے، کتابت انبیاء و اولیاء ملائکہ کے دیدار کے لیے ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سارے معاملات، بے شک وہ تمام کام، کفار کے مجادلے، مشرکین کے تنازعے، بدکاروں کی بدعملیاں، نیکوکاروں کی فرما برداریاں، اعمال والوں کو پہچاننا، اعمال کو جاننا، ان میں عدل کا فیصلہ فرمانا، اختلافات کی تفریق اور چھانٹ فرمانا، ہر شے کو جاننا، ذرے ذرے کو پہچاننا، اپنی حفاظت میں رکھنا، لوح محفوظ میں لکھ لینا، یہ سارے افعال، سارے اعمال اللہ پر بہت ہی آسان ہیں کہ اس کا حکم ہوتا ہے، کام ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس بروز قیامت اسی کے فیصلے میں نہ کوئی جھگڑا کر سکے گا، نہ بحث مناظرہ ہوگا۔ اللہ اور بندے کے کام میں یہ فرق بھی ہے کہ بندہ کام کرنے سے پہلے ارادہ کرتا ہے، پھر تفکر کرتا ہے، پھر تدبر کرتا ہے، پھر سامان جمع کرتا ہے، پھر اس کو جوڑتا ہے اور ایک چیز تیار کرتا ہے۔ مگر رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہونے لگ جاتی ہے۔ نہ وہاں تفکر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تدبر کی حاجت ہوتی ہے، نہ سامان و ہتھیار جمع کرنے کی مشقت۔ اور دوسرا فرق بندے کے کام میں دیری ہے خود بندے کی وجہ سے، اور مولا کے کام میں دیری اس شے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تیسرا فرق بندہ چیز کو صرف جوڑتا ہے، خام سامان یعنی میٹیریل نہیں بنا سکتا، مگر مولا کا ارادہ حکم ہوتا ہے تو میٹیریل اشیاء بننے لگتی ہیں، کیونکہ وہ آسمان و زمین کو مکمل، کامل اور انجام تام سے جانتا ہے۔ اس کا علم بڑا دقیق ہے، اس کے علم کے کیا ہی بات ہے، وہ تو عالم منیر ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ ایک بہت بڑا سفید موتی ہے جس کی لمبائی آسمان اول اور زمین کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے تک ہے۔ اس کی موٹائی زمین کی موٹائی کے برابر ہے۔ اس کا مقام 7ویں آسمان سے اوپر ہوا میں معلق ہے۔ اس کی مکتوبات میں ہر وہ چیز ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک ہونے والی ہے۔ اس کی کتابت کی ابتدا مخلوق کی خلقت سے 1000 سال پہلے قدرت کے قلم سے ہوئی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، اور اتنے دلائل، اتنی براہین اپنے رب تعالیٰ کی قدرت الہیت کے ظاہری نظارے، باطنی مشاہدے کے، ہر چیز کے باوجود پتے پتے میں ظہور اسی کی قدرت کا کمال، سب دیکھنے سمجھنے کے باوجود یہ فہم کے اندھے، قلب کے بہرے، روحانی گونگے، دلوں کی مہر والے، یعبدون من دون اللہ، اپنے حقیقی معبود اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہیں، تراشتے ہیں، اور ایسی حماقت کے عقیدے جہالت کے دین بنا لیے ہیں جس کی سچائی اور ثبوت اور حقیقت کے لیے اللہ نے ما لم ينزل به سلطانہ، کوئی مضبوط دلیل نہیں اتاری، نہ وحی قرآن سے، اور ان کی پرستش کرتے ہیں جن کو پوجا کے ثبوت میں ان مشرکین کے لیے کہیں سے کوئی علمی، عقلی، معلوماتی، معقول بات بھی نہیں، نہ عقلی و علمی دلائل ہیں، کسی طرف سے کوئی تائید بھی نہیں ہے۔
وما لیس لہم بعلم، کوئی بھی دلیل ان کے پاس نہیں ہے اپنے معبودین کے معبود ہونے پر، وما للظالمین من نصیر، اور اس قسم کے ظالموں کا کبھی کوئی کسی وقت کسی زمانے میں مددگار نہیں ہوتا، نہ دنیا میں عقلی نقلی دلائل کی حمایت سے تائید بنا کر، نہ آخرت میں ساتھ نبھا کر۔ دلائل حجت، نصرت و حمایت صرف دین حق والوں کے پاس ہوتی ہے، مگر کفار کے پاس نہ دلیل سلطانی، نہ تائید رحمانی، اور نہ ہی جہت ایمانی، محض وہم سے اوثان و اصنام، شیطان و انسان کی عبادت میں لگ گئے ہیں۔ حماقت یہ ہے کہ باطل کو بغیر دلیل کے مان لیا ہے اور حق کے لیے دلائل کی طلب کرتے ہیں۔ سچ ہے کہ رب تعالیٰ ہی حقیقی ہدایت دینے والا ہے، اور بروز محشر ان کے لیے کوئی بھی والی اور مددگار نہیں ہوگا جو ان سے اللہ کے عذاب کو روک لے۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ علم تعلم کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ اس میں دو قول ہیں۔ بعض نے کہا اس میں خطاب نبی کریم سے ہے، اور بعض نے فرمایا اس میں خطاب عام مسلمانوں سے ہے۔ پہلا قول زیادہ درست ہے۔ فی کتاب ان کے حوالے سے بھی کچھ اقوال ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا کتاب سے مراد حفاظت الہی ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ ان ذالکہ کے اندر چار اقوال ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا ذالکہ سے مراد اللہ اعلم بما تعملون ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد فیصلہ قیامت ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد آسمانوں زمینوں کا علم ہے، اور چوتھا قول اس سے یہ ہے کہ ذالکہ کا مشار الیہ لوح محفوظ میں لکھنا ہے، اور یہ سبھی قول درست ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ہر چیز آسان ہے۔ ما لم ینزل بھی کی ہی ضمیر کے مرجع میں دو قول ہیں۔ بعض نے کہا اس کا مرجع کفار کی بت پرستی ہے، یعنی بت پرستی پر کوئی دلیل نہیں، اور بعض نے کہا اس کا مرجع بتوں کی الوہیت ہے، یعنی بتوں کے معبود ماننے پر کوئی دلیل نہیں، نہ عقلی کوئی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی نقلی دلیل ہے۔ وما لیس لہم میں دو قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس کا معنی کفار کو کوئی علم نہیں، عقل نہیں، ان سب کی پوجا جو کر رہے ہیں یہ حماقت ہے، اور بعض نے کہا اس کا معنی کفار کے پاس ان کے دینی عقائد پر اور دنیاوی عقلیات، مشاہدات، تاریخات کی معلومات کی دلیل نہیں ہے، نہ کسی سے پوچھی نہ کسی نے بتائی۔ دونوں ہی اقوال اس میں درست ہیں۔ وما للظالمین میں دو قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا ظالمین سے مراد اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے سب کفار تا قیامت ہیں، اور بعض نے کہا اس کا معنی مسلمانوں پر ظلم کرنے والے صرف کفار مکہ ہیں۔ نصیر کے حوالے سے دو قول ذکر کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد یہ کہ کفار کا دنیا میں کوئی ایسا مددگار نہیں جو ان کو ان کے دین کی سچائی پر کچھ دلائل بتائے سمجھائے، اور بعض نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ کفار ظالمین کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا جو ان کو رب کے عذاب سے بچا لے گا یا پھر عذاب کو ان سے ہٹا دے گا۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے ان ذالک فی کتاب، یہاں فرمایا گیا یعنی کائنات مخلوق کے تمام علوم لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، اس لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ بعض فرقہ باطلہ جیسے سابقہ گزشتہ ایک فرقہ گزرا ہے، اس لوح محفوظ کی کتابت کی بنا پر یہ عقیدہ بناتا تھا کہ اللہ کا علم بھی لوح محفوظ سے مستفاد اور حاصل شدہ ہے، اور یہ کفریہ عقیدہ بعض مغربی خوارج کا بھی سننے میں آیا ہے۔ یہ عقیدہ اسی کتابت سے بن گیا۔ اگر یہ بات نہیں اور یقیناً نہیں ہے تو پھر لوح محفوظ میں لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ کو اپنے بھول جانے کا خطرہ تھا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں یہ فرقہ پہلے زمانوں میں تھا، اب یہ تمام باطل فرق قدریہ، معتزلہ وغیرہ یہ ختم ہو چکے ہیں۔ امام رازی نے یہ اعتراض مع جواب درج فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کتابت لوح محفوظ
یہ تو صرف اس بات کی دلیل ہے کہ رب تعالیٰ کا علم قدیم ہے، کتاب اور کتابت سب بعد کی پیداوار ہے، لہٰذا اللہ کا علم مستغنا ہے ہر قسم کی کتابت اور کتاب سے، اس لیے کہ ہر موجودات سے پہلے لکھی گئی ہے، اور یہ بات حقیقتاً واقعی ہے کہ علم پہلے ہوتا ہے، لکھا بعد میں جاتا ہے۔ تو جب تمام مخلوق موجودات سے ہزاروں سال پہلے لوح محفوظ بنی اور اس پر آئندہ مخلوق کا ذکر لکھ دیا گیا، تو رب تعالیٰ کا علم لوح محفوظ کی کتاب سے مستفاد اور حاصل شدہ کس طرح ہو گیا؟ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، فرمایا گیا ہے، چاہیے یہ تھا کہ وَمَا لَهُم مِن نَصِيرٍ کہتے تاکہ ہم ضمیر کا مرجع یعبدون کی طرف لوٹتا اور سامعین کو سمجھ آ جاتی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا دنیا و آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہاں اس میں ضمیر چھوڑ کر اس میں ظاہر کیوں ذکر فرما دیا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں اس لیے تاکہ مددگار نہ ہونے کی وجہ بھی سب کو معلوم ہو جائے اور یہ بھی پتہ لگ جائے کہ بتوں کی عبادت کرنے والا کتنا بڑا مجرم ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ فرما کر دو باتیں واضح ہوئیں، اولاً یہ کہ مشرکین ظالم ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو ظالم ہوتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔